یہ درمیان سے رستہ چھوڑ دیں پیر صاحب کری اور باواز بلند کھڑا نہیں ہونا ہے آپ نے ذکر کرنا ہے کھڑا نہیں ہونا آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باواز بلند بھائی ذکر باواز بلند راتے راتے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھینا تے رل مرسے وچ راہ دے اللہ 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 یہ بھائی رستہ چھوڑ دیں درمیان میں رستہ چھوڑ دیں اللہ ذکر کریں اللہ 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 جل جلالہ عمن والہ آدم شانہ اتم برہان تمام احباب جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ پنڈال میں بیٹھتے جائیں برائے مہربانی کوئی دوست آگے پڑھنے کی کوشش نہ کرے آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے پیچھے آپ وہاں پر بیٹھتے جائیں بڑی مہربانی کوئی دوست بھی آگے اسٹیج کی طرف پڑھنے کی کوشش نہ کرے بڑی مہربانی بیٹھ جائیں تمام احباب جہاں پر جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین
وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے جو ذات رب العالمین ہے، جو ذات ارحم الراحمین ہے. بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر کہ جن کے دم قدم سے اس کائنات ہست بود کی بہاریں ہیں. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کریم آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، رہنمائے طریقت، حضور قبلہ جان نشین خواجگان نقشبندیہ جناب قبلہ حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سالک آباد شریف اور آج کے اس عرص خواجگان نقشبندیہ میں تشریف لانے والے جمیع مہمانان ذی وقار بحمدہ تعالی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اس عرص خواجگان نقشبندیہ کی روحانی، اکانی، وجدانی اور ایمانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے فیض و برکات سے مستفیض و مستنیر فرمائے. احباب وقار، اولیاء کرام نے ہر دور میں مخلوق خدا کو معرفت الہی کا جام پلایا، خالق سے ٹوٹا ہوا مخلوق کا رشتہ اور ناتا پھر سے جوڑا، ان کے قلب و روح کو معرفت اللہ سے روشناس کرایا. اللہ کے مقبول بندے جنہیں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی اطاعت و عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں. وہ اس کی یاد کے بغیر کوئی بھی لمحہ نہیں گزارتے. انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات حضور خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی تشنگان معرفت کے سینوں کو معرفت الہی کے جام سے لبریز کیا. وہ خواجہ خواجگان خواجہ عبد الرحیم باغ دروی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کے بارے میں حضور قبلہ عالم حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کولوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ صحیح معلوم ہے شریعت پر عمل باغ درا والے کر بھی گئے اور کروار بھی گئے. صحیح معلوم ہے شریعت پر عمل باغ درا والے کر بھی گئے اور کروا بھی گئے. اور حضور قبلہ عالم حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کولوی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو صحیح معلوم ہے فقیر دیکھنا ہو تو وہ باغ درا والوں کو دیکھ لو. اللہ نے صحیح فقیر باغ درا والوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. آپ کے بعد آپ کے روحانی سلسلہ فیض کو آپ کے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ عبد الحکیم نقشبندی المعروف چل پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے بڑھایا. وہ حضور قبلہ چل پیر جو آپ کو دیکھتا وہ جان جاتا سمجھ جاتا. ہاں آپ صرف نام کے چل نہیں چہرے کی صورت کے حوالے سے بھی آپ چل پی رہے ہیں. اللہ اکبر. معرفت الہی کے جام حضور قبلہ چل پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بار بار کر ایمان والوں کو پلائے اور ان کے قلب و روح کو معرفت اللہ سے سیراب کیا. اور آپ کے بعد آپ کے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ تاجدار سالک آباد میرے مرشدی میرے قبلہ میرے آقائی میرے مربی حضور قبلہ خواجہ خواجگان حضور قبلہ پیر خواجہ ضمیر اعظم صاحب نقشبندی مجددی المعروف قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سلسلہ فیض کو آگے بڑھایا.
اور تزکیہ نفس اور اصلاح احوال باطن کے لیے آپ اپنے مریدین کو کثرت سے ذکر الہی کی ترغیب دیا کرتے اور آپ تاکیداً اپنے مریدین کو فرمایا کرتے. آپ فرماتے کہ بیٹا یاد رکھنا کہ تم نے 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے, اور شریعت کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے. الحمدللہ یہ خواجگان سالک آباد شریف کا یہ آستانہ بحمدہ تعالی دنیا والوں کو معرفت کے جام بھی پلا رہا ہے اور شریعت کی پاسداری اس آستانے کا درائے امتیاز ہے. اور آج بحمدہ تعالی اسی شمع کو فروزہ کیے ہوئے میرے قبلہ مرشد کریم حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ آج بھی سلسلہ فیض کو آگے آپ نے بڑھایا ہوا ہے اور معرفت الہی کے جام مخلوق خدا کو پلا رہے ہیں. سدا بہار دئی اس باغے کدے خزانہ آوے, ہومڑ فیض ہزارہ تائی ہر پکھا پھل کھاوے. ابابت وقار اس اختتامی محفل کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں درخواست گزار ہوں کہ محترم بھائی کامران قمر فاروق صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اس اختتامی محفل کی باقاعدہ کاروائی کو آگے بڑھائیں گے. ایک محبت بھرا نعرہ آپ نے لگانا ہے, کوئی زبان خاموش رہے, ہاتھوں کو بلند کرنا ہے, نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اتنے عاشقان مصطفیٰ یہاں پر موجود ہیں. باغدرہ سال کمائشی کی سرزمین پر ذرا گونج پڑنی چاہیے. اتنی کثیر تعداد میں حضور کے عاشق بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ سالک آباد شریف حضور قبلہ چند پیر صاحب, حضور قبلہ پیر خان بادشاہ صاحب, حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے, جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے, اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے, ایسی اتنی ہی نہیں انسان کے اذہانوں میں نعت جیسی میرا معبود رواں کرتا ہے. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر, رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر.
الحمدللہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کرتے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ غلام درود پڑھے تو رب ثواب دے، غلام سلام بھیجے تو آقا جواب دے۔ محبت سے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سہنے رجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی ببرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز قرباتن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرے اس بابرکت محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سالانہ عرس مبارک مشائخ نقشبند سالک آباد شریف الحمدللہ 4 مارچ کو اس کا آغاز ہوا اور آج 6 مارچ آخری اختتامی محفل پاک میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت ہم سب کے قلوب کی ٹھنڈک ہمارے ماتھے کا جھومر چراغ علم و معرفت روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ میری مراد عظیم باپ کے عظیم بیٹے جگر گوشہ امام الصابرین یوسف المشائخ حضرت قبلہ صاحبزادہ حضور پیر گل بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین حقیقی وارث تخت ولایت سجادہ نشین برحق مرکزی دربار عالیہ نقشبندیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف حسن عبدال آپ کے سامنے پروقار پر نور چہرے کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اس محفل پاک کو حسن اور ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا سایہ ہمہ پایا مکمل صحت کی بادشاہی کے ساتھ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ جتنے احباب یاران طریقت جتنے بھی دور و نزدیک سے اس محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے ہیں میں سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا ہوں۔ میری خوش بختی ہے کہ ایک بار پھر مجھے یہاں پر نوکری کا شرف عطا کیا گیا۔ میں یہاں پر کوئی مہمان بن کے کامران بن کے کبھی نہیں آیا۔ میری نیت میرا خدا جانتا ہے۔ میں یہاں پر چارج ہونے کے لیے آتا ہوں۔ ہر سال جب یہاں پر حاضری ہوتی ہے تو اس قدر برکات اور کیفیات مقدر اور نصیب بن جاتی ہیں کہ پھر سارا سال وہ محافل میں تقسیم کرتا ہوں اور پھر ساری دعائیں مقدر اور نصیب بنتی ہیں۔ آج ایک بار پھر یہاں پر حاضر ہوں اور وقت کی نزاکت کو دیکھتا ہوا جو مجھے نام پیش کیے گئے ہیں جلد سے جلد آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں سرخروئی کی سند اور قبلہ گل بادشاہ سرکار آپ سے دعا لیتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جتنے احباب میری نگاہوں کا مرکز و محور ہیں، نہ آپ کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں نہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ذوق سے واقفیت رکھتے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کا معیار کو جانتا ہوں۔ 6 مصرے پہلے حمدی اشعار 1 منٹ میں پیش کر کے اپنے ایوان میں قاری قرآن کو صدا دیتا ہوں، اس کے بعد 6 مصرے اور اپنے ایوان میں اگلا اعلان، پھر 2 اشعار سنانے ہیں نقشبندیوں کے پیشوا تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں 2 اشعار جو آج کی محفل کے یادگار اور شاندار وہ جملے ہوں گے، اور آخر میں بہت سارے دوستوں نے یہاں بھی حکم دیا، اور جب سے فیس بک پر اس عرس مبارک کا اشتہار اپلوڈ ہوا تو پیار کرنے والوں نے مجھے کالز کر کے آؤٹ آف کنٹری سے بھی میسیجز کر کے کہا کہ آپ دائیں بائیں بھی بہت پڑھا ہے لیکن جو آپ نے
اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے یہ دربار پہ پڑا ہے نا، وہ ہمیں 2 اشعار لازمی سنائیے گا، وہ انشاءاللہ ایک بالکل تازہ نئے کلام میں وہ شامل کر کے آخر میں 5 منٹ کی نوکری ہوگی اور میں آپ سب سے دعا لوں گا توجہ کرنا۔ پہلے 6 مصرے اتنے دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی ہے، پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تقریب نہ ہو سکی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جو وقفہ ہوا ہے وہ بھی عاشقوں کا امتحان اور تڑپ بڑھانے کے لیے ہوا ہے۔ اب آج میں آپ کی سبحان اللہ سنتا ہوں کہ وہی سبحان اللہ وہی ذوق آپ عطا کرتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ کے بتائیں نا، آج کتنا اونچا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، میں نے تو اس سے زیادہ اونچی آواز سنی ہے۔ میں تو ہر سال الحمدللہ نوکری کے لیے آتا ہوں، کوئی نئی بات ہوتی تو پھر اتنی آواز میں بھی چل جاتا۔ ایمانداری سے جتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، باغ دروی سرکار کے حسین گل کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ۔ ماشاءاللہ سارے بولے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کون بولا ہے اور کون چپ رہا ہے۔ اگر آپ دونوں ہاتھ گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر بول دے تو پتہ لگ جائے گا کہ سبحان اللہ کس کس نے کہا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب یہیں پہ آواز رکھے گا، میں 6 مصرے پیش کرتا ہوں اور ادھر سے نگاہ اور دعا ہوتی رہے گی، میری بھی انشاءاللہ بگڑی بنتی رہے گی، پتھر دل بندہ بھی بولتا رہے گا۔ توجہ، پہلے 6 مصرے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ بھائی توجہ، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ ساکت سون والو سلام ہے آپ کو۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ توجہ، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے۔ وارثان محراب و منبر علماء کرام مشایخ اعظام تشریف رکھتے ہیں۔ میں قبلہ گل بادشاہ سرکار کی خاص توجہ اور دعا کا طلبگار بن کے آخری عاشق تک جملہ روانہ کرنے لگا ہوں۔ چوتھی لائن پہ ایک بھی ہاتھ نیچے رہ جائے، زبان بند ہو تو آج کے بعد منبر پہ نظر ہی نہ ہوں، اور اگر دل بولے تو ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے دربار کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر اتنا اونچا بولنا کلیجے کی ٹھنڈ پہ جائے۔ میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ اللہ اللہ ابابیلوں کے لشکر میں، اس کی ڈیلے بند کر کے بیس بڑھا کے آواز کھولیے گا۔ میں نے کہا حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ آخری 2 لائنیں خوشبو والے بابا جی یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہو جائیں۔ 2 لائنیں بیٹھ کے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ اپنا کام کیجئے گا اور یہ انشاءاللہ حسب توفیق آپ کی خدمت کریں گے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر۔ آج پھر بھول گیا، ملتان کا سون حلوہ نہیں لایا، ٹی چوک میاں چنو کی برفی نہیں میرے پاس، خان پر کٹورا کا کھویا نہیں لایا، خوشاب کا ڈھوڈا نہیں ہے، بھائیو گوٹ کی سندھ کے پیڑے بھی میرے پاس نہیں، لیکن جو اشعار آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں، اگر مٹھاس محسوس کرو تو ہاتھ اٹھا کے اونچا بولنا۔ جو چپ رہ گیا اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں اگلی دفعہ سونل والے آؤں گا۔ توجہ کرنا، آخری لائن پہ، جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں پاکوں کا پیار ہے، اگر دل کہے کہ آج سب سے اونچا بولنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے گا۔ دعا میں کرتا ہوں جو سب سے اونچا بولے اور دوسرے نمبر پہ آئے، رمضان شریف میں گل بادشاہ سرکار کے ساتھ مدینے جائے، جو پہلے نمبر پہ آئے خان بادشاہ سرکار کے ساتھ آقا کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے۔ آج کی محفل کی
اونچی آواز آئے، نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے، نہ زبان بند. آخری جملہ قاری صاحب آپ کے سامنے. میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے، محبت اس کو ہو جائے، آواز دیکھے گا، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. تماشگودار اپنے ایوان میں ماگا منڈی لاہور سے تشریف لائے ہوئے اس آستانہ کے گداگر قبلہ کل بادشاہ سرکار کے منظور نظر مرید میری مراد جناب حافظ طارق محمود نقشبندی صاحب، آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں. آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل پاک کو حسن، ہماری آنکھوں کو غسل عطا کرتے ہوئے قرآن قبر کرم محفل میں برسائیں. آپ سب ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب عطا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھائیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ بولیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت جو اپنا تن من دھن بیوی بچے مال دولت سب نبی پہ قربان کر سکتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرے. قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول، ہے عشق کا اصول یہ نعرہ نہ تو بھول. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ویسے اگر یہ جملہ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے بول دیں تو خدا کی قسم مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ بلا گل بادشاہ سرکار ہمارے لیے جو دعا فرمائیں گے ہماری آئندہ زندگی کے دن آسان ہو جائیں گے. آپ سارے دل سے کہیں انہیں جانا. ہائے ہائے، ہاتھ گواہ بنا کر اگر اٹھا کر کہہ دے تو کمال ہو جائے. انہیں جانا اور اونچا کہو یار انہیں جانا. سوچنے والا نہ بولے، ماننے والا بولے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جناب بھائی حافظ طارق محمود نقشبندی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحمن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ بارک اللہ بارک اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب حافظ طارق لکشمندی صاحب ان کا تعلق بانگا منڈی کی سرزمین سے آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے. جس کا دل ٹھنڈا ہوا ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. میں اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام آپ سب تک پہنچانتا ہوں. پچھلے دنوں فیس بک پر ایک کلپ وائرل ہوا
جب ایک ٹیچر نے اسکول میں بچوں کو کہا بیٹا گھر جاؤ اور صبح وہ کتاب لے آنا جو تمہارے گھر فارغ پڑی ہوئی، جسے کوئی نہ پڑھتا ہو، وہ یہاں لے آنا، ہم لائبریری میں رکھ دیں گے، اسٹوڈنٹس پڑھ کے فائدہ اٹھائیں گے۔ بچے گھر گئے، صبح جب واپس آئے تو ٹیچر نے کہا بچوں تمہیں ایک کام ذمہ لگایا تھا، کر آئے ہو؟ بچے کہتے یس سر، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، ہم وہ کتابیں لے آئے ہیں جو ہمارے گھر فارغ پڑی تھی۔ ٹیچر نے کہا لاؤ دکھاؤ کون کون سی کتاب تمہارے گھر فارغ پڑی ہے۔ تو ٹیچر کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے جب اس کے ہاتھ پہ بچوں نے قرآن پاک رکھا۔ ٹیچر رو پڑا، کہتا بچوں میں نے کہا تھا وہ کتابیں لے کے آنا جو تمہارے گھر بیکار پڑی ہو، تم قرآن اٹھا کے لے آئے۔ بچے کہتے سر آپ کے حکم کے مطابق ہم یہ کتاب لائے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم نے گھر پڑے دیکھا ہے پر پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ آج اگر ہم قرآن پاک سے دور ہوئے ہیں، نماز سے منہ پھیرا ہے، تو تکلیفیں اور پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ڈال دیا ہے۔ آج اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور بچوں کو اس کا عادی بنا کے جائیں تو پھر دیکھنا قبر میں بھی تسکین کا سامان پہنچتا رہے گا۔ اس آستانہ پاک پہ آنے والے جتنے بھی عشاق ہیں دور و نزدیک سے، سب یقین جانیے یہ جانتے ہیں کہ اس آستانہ پاک پہ الحمدللہ قبلہ خان بادشاہ سرکار، قبلہ گل بادشاہ سرکار، آپ کی دن رات یہ محنت ہے، بچے سینے میں قرآن پاک بسا رہے ہیں اور پھر عشق رسول کے جام الحمدللہ پی کر اس کو پھر آگے اس کا فیض لوٹاتے ہیں۔ جتنے احباب محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، ابھی مقتدر شخصیات تشریف لے کے آئیں، میں نام تو نہیں جانتا لیکن اس در کا گداگر ہونے کی حیثیت سے سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں ہمارے مہمان جن کو ابھی صدا دینے والا ہوں، ماشاءاللہ راول پنڈی کی سرزمین سے فخر سناخانہ پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، فکر رضا کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے والے جناب بھائی ریحان حبیب سہروردی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ صمیم قلب سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آئین ہوں۔ دو اشعار سنیے شان صدیق اکبر۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو؟ حضور کے پہلے یار خلیفہ اول بلا فصل، یار غار و مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اندر سے وفادار نوکر ہے، وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھائے، دایاں ہاتھ اٹھائے، سینے کا زور لگا کر ایک بار اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ لو جی دو اشعار اس کے سنیے پوری توجہ کے ساتھ۔ میں نے کہا محبوب محمد عربی نے جنوں منیا آپ رفیقے او صدیقے، نقش بندی ہو اور شان صدیق اکبر پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہے میں مانتا ہی نہیں۔ توجہ، میں نے کہا محبوب محمد عربی نے جنوں منیا آپ رفیقے او صدیقے، یدی عاجز پاک صداقت دی قرآن کرے تصدیقے او صدیقے، اسلام تو سب کچھ، اسلام تو سب کچھ بارن دی بھائی رب تو جس توفیقے او صدیقے، جنوں مدنی آکھن اکھ اپنی جڑا اج بھی ہے نزدیکے او صدیقے، جڑا اج بھی ہے نزدیکے او صدیقے۔ کون صدیق؟ نبی دا دلبر، نبی دا پیارا، نبی دا دلبر، نبی دا پیارا، نبی دا دلبر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر، 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 اکبر صدیق۔ موبائل کی لائٹ روشن کی ہے،
میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. 2-3 بھائیوں نے موبائل کی لائٹ آن کی ہے. اگر سارے احباب اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آج سیدنا صدیق اکبر کے لیے چراغ روشن کریں تو دعا کرتا ہوں گھر میں فاقہ نہ آئے, قبر میں اندھیرا نہ ہو. اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آن کیجئے گا. یہ حسین منظر بھی آج میں دعا کے لیے یہاں بنانا چاہتا ہوں. جس کے پاس موبائل ہے, ٹچ ہے یا سادہ ہے, ایمانداری سے اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آن کریں. جب میں ایسے اشارہ کروں آپ نے باواد بلند کہنا ہے صدیق اکبر. کون کون کہے گا؟ کون کون کہے گا؟ سارے کہیں گے. چلو میں ایسے اشارہ کروں آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر. جتنا اونچا کہہ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے. توجہ, میں نے کہا نبی دا دلبر, نبی دا پیارا. اگر ریحان بھائی آپ یہاں پہ آ جائیں, میں گزارش کر رہا ہوں, نبی دا دلبر, نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. نبی دا دلبر, نبی دا پیارا, نبی دا دلبر, نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. اے منظر ویکھو, اے منظر ویکھو, چھڑ دیو. نبی دا دلبر, نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. ایمان سونے تے, ایمان سونے تے, ایمان سونے تے, ایمان سونے تے سب تو پہلے اولے آن والا صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر. وقت اتنا نہیں. شہباز ساؤنڈ کے آفیشیل پیج سے یہ پوری دنیا میں لائیو بھی دکھایا جا رہا ہے. میں جلدی سے اس کا پہلا اور آخری شعر پیش کرتا ہوں. توجہ, پئی ضرورت دین حق نو. مجھے یقین ہے کہ آج کی محفل کی اونچی آواز اس جملے پہ سبحان اللہ کی آئے گی. جو نہ بولا دکھ دے گا, جو بولا اس کو بھی سلام, اس کے ماں باپ کو بھی سلام. پئی ضرورت یہ دین حق نو تے وہڑے اندر نہ سوئی چھوڑی. پئی ضرورت دین حق نو تے وہڑے اندر نہ سوئی چھوڑی. میں دیکھتا ہوں آپ کتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں صدیق اکبر. پئی ضرورت دین حق نو تے وہڑے اندر نہ سوئی چھوڑی. سامان سارے دے سارے گھر دا, سامان سارے دے سارے گھر دا, سامان سارے دے سارے گھر دا پہنچاؤن والا صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, اکبر صدیق اکبر. اس کا آخری شعر میرے حلق سے نکل رہا ہے. آخری شعر یہ جس بھائی نے قناعت ہٹائی ہے میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. تھا جس کا انتظار مجھے وہ دیدار ہو گیا. الحمدللہ پروردہ آغوش ولایت عظیم باپ کے عظیم بیٹے قبلہ حضور پیر اویس بادشاہ سرکار دامت برکاتہ عالیہ آپ کا دیدار ہوا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری آباب تک توجہ سے سنیے گا. حدیث دی ہر کتاب وچے, حدیث دی ہر کتاب وچے, جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت. میں نے وہ دے حیرانگی ہو رہی جڑا بیٹری لو دی ٹینشن لے کے لائٹ بند کر کے بیٹھا ہے. میں سیدنا صدیق اکبر واسطے آکھیا سی لائٹ روشن رکھنی ہے. توجہ, حدیث دی ہر کتاب وچے جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت. قبلہ کل بادشاہ سرکار آپ اگر اجازت دیں تو 1-2 قدم, ویسے میں اس شعر پہ تھوڑا باڈی لینگویج کے ساتھ تھوڑا چل کے یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اور آپ میں سے ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بولے, داد چھوٹی جملہ بڑا, جو ہاتھ اٹھا کے اونچا سیدنا صدیق اکبر بیٹھے بیٹھے کہنے میں کامیاب ہو جائے. میرا اس کو سلام اور دعا کرتا ہوں اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک سیدنا صدیق اکبر کا دیدار نہ نصیب ہو جائے. آپ نے کھڑا نہیں ہونا, کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ گئی ہاتھ پورا اٹھا کر اونچی آواز سے سیدنا صدیق اکبر کہہ دیں میں راضی گیا. میں نے کہا نبی دا دلبر, نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. کیمرے والے بھائیوں یہ منظر کبھی کبھی بنتا ہے اور یہیں آ کے بنتا ہے.
اسے آپ پوری دنیا کو دکھائیے گا کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے. کوئی عاشق ایسا نہ رہے جو کیمرے کی آنکھ سے بچ جائے. یہ جو ماحول بننے والا ہے یہ یادگار میرے لیے سند ہو. توجہ. حدیث دی ہر کتاب وچ نبی دا دلبر نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر. ایمان سونے تے سب تو پہلے لے آن والا صدیق اکبر. حدیث دی ہر کتاب وچ کہ کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت او چاہ کے مدنی نو موڈیاں تے او چاہ کے مدنی نو موڈیاں تے او چاہ کے مدنی نو موڈیاں تے پھر آن والا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صرف 2 اشعار رہ گئے میری حاضری کے اور میرے ایوان میں آخری اعلان آپ کی سماعتوں کے حوالے ریحان حبیب سہروردی صاحب اپنی حاضری کا آغاز کر دیں گے. جو سیدہ پاک کے بچوں کا نوکر ہے سبحان اللہ. صرف حسین نہیں ان کا بھی نوکر ہے جو سلو والے ہیں. ان کا بھی نوکر ہے جو مولا علی کی دستار والے بیٹے ہیں. مولا علی دی پاک والے پتر. میں 3-4 سال پہلے گیا سندھ گھوٹ کی مارچ کا اور وہاں پر میں نے حاضری پیش کرتے ہوئے ایک بھائی نے کہا کہ ان کے لیے اولاد کی دعا کر دیں. اولاد نہیں ہے تو اس وقت میں مولا حسن کا ذکر کرنے لگا تو میرے لب سے بس یہ نکل گیا. میں نے کہا اللہ مولا علی کے پگ والے بیٹے دستار والے بیٹے کا صدقہ آپ کو اولاد عطا کرے. بس 3-4 سال پھر ان سے رابطہ نہ ہو سکا. 3-4 سال بعد جب میں ابھی دوبارہ گیا تو انہوں نے میری گودی میں 2 بچے بٹھائے. میں نے کہا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہتے آپ نے جن کو کہا تھا نا کہ مولا علی کے دستار والے بیٹے کا صدقہ بیٹے مل جائیں. آج آپ کو بتاتے چلیں کہ دستار والے مولا حسن کا صدقہ 14 سال بعد اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں. 2 بیٹے عطا کیے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کوئی ایسا عاشق نہ رہے جو خالی ہو. جتنے عاشق آئے ہیں اپنی مرادیں بھر کے جائیں. آج دونوں ہاتھ اٹھا کے باواز بلند کہنا ہے کیا؟ میں نے کہا زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہووے. میرا سلام ہووے. میرا سلام ہاتھ اٹھا کے بولے کربلا سے جواب آ جائے. میرا سلام ہووے. میرا سلام زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہووے. زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہووے. صبران دے پیکرانو میرا سلام ہووے. جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے. ہاتھ اٹھا کے کہو کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے. میرا سلام ہووے. اس کے اشعار کافی ہیں لیکن میں اس کا ایک ہی شعر پڑھوں گا. سنیے گا. میں نے کہا شون شان سمجھی ایسی پانی دی خاص بولے. قبلہ گل بادشاہ سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والے خان بادشاہ سرکار کے وفادار جو نوکر ہیں جتنے وفادار یاران طریقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں میں ان کو وفا کے علمدار غازی عباس کا ذکر سنانے لگا ہوں. اگر دل بولے تو ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے بولنا. میں نے کہا شون شان سمجھی ایسی پانی دی خاص بولی. چپاں دے تالے توڑے اپنی زبان کھولی. غازی نو ویکھے آتے نہر فرات بولی. کن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہووے. میرا سلام ہووے. کبھی آیا تو انشاءاللہ یہ کلام پورا کروں گا. بس آخر میں آپ نعرہ لگائیں اور میں مہمان پیش کروں. میں ایسے اشارہ کروں آپ نے ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہنا ہے حیدر. کیا کہنا ہے؟ حیدر. کیا کہنا ہے؟ حیدر. کیا کہنا ہے؟ ایسے کہو گے اونچی آواز سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟
ہم کسی کے گستاخ نہیں، ذرا اونچی آواز سے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ حیدر۔ میں ایسے اشارہ کروں، آپ نے باواد بلند جتنی سپیڈ سے ہاتھ لہرا سکتے ہیں لہرا کے ایک دفعہ ایک آواز ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کہنا ہے حیدر سادہ مان ترانے۔ ایک آواز آئے بھائی، کوئی پیچھے رہے کوئی آگے نکل جائے نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر باواد بلند بولنا ہے سادہ مان ترانے، سادہ مان ترانے، سادہ مان ترانے، سادہ مان ترانے، سادہ مان ترانے۔ دو تین دوست ہاتھ نہیں چک رہے، وہ چکن نہ چکن رب نے تو چوک ہی لینا ہے۔ جی اتنے چکو گے تو بروز قیامت ہاتھ بھی گواہی دے گا، وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہوئے، جہاں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولے جسم وچ بیماری نہ آئے، کرونا نیڑے نہ ٹپے۔ باواد بلند ایک دوست نے ماسک لایا ہے، یہ ویسے کرونا اس سپیچ شامل ہے، ماسک لانا چاہیے لیکن باہر او دی وجہ کہ میرا عقیدہ بڑا پکا ہے، جتھے وارث بیٹھے ہون اتھے وائرس نہیں آ سکتا، جتھے وارث بیٹھے ہون اتھے وائرس نہیں آ سکتا۔ شکریہ شکریہ یا رسول اللہ، میرے پیارے بھائی وقاص جدون صاحب، وقاص جدون صاحب، بھائی کامران گجر صاحب، بھائی ذیشان صاحب تشریف لے کے آئے نے، دوست رفقا میں سلام عقیدت پیش کرنا، توجہ کرنا، سادہ مان ترانے۔ یہ جو کھڑے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے؟ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو سادہ مان ترانے، سادہ مان ترانے، دین دا دین ایمان، دین دا دین ایمان۔ آیت پڑھ مباہلے والی، آیت پڑھ مباہلے والی، پاک نبی دی جان، پاک نبی دی جان، پتر مارے یار دے ناتو عشق داؤ سلطانے، عشق داؤ سلطانے، عشق داؤ سلطانے، پتر مارے یار دے ناتو عشق داؤ سلطانے۔ کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آدھانے، کربل دی آدھانے، مومن کون منافق کونے دوما دا میدانے۔ پنج تن پاک نے وارث ساڈے، ساڑھے پیش کرنا آخری لائن تے، آخری لائن تک تسا بالکل توجہ کرنی ہے تے آخر تے جدوں کوانا پنج تن پاک نے وارث ساڈے، تسا تیاری کرنی ہے، نال والے بھائی نال نیکی وچ مقابلہ لانا ہے، تیری آواز زیادہ یا میری، تیرا ہاتھ اچا یا میرا، تے 12 دفعہ اگلی لائن پڑھا تے حیدر حیدر انج دا کہنا ہے، انج دا کہنا ہے کہ آئندہ سال تک اے در و دیوار اے پہاڑ اے گواہ ہو جان، آئندہ سال تک اے فضاواں دے وچوں آواز آئے، کوئی ہاتھ ہلے نہیں، کوئی زبان بند نہیں، آخری لائن تے 12 دفعہ حیدر حیدر انج دا کہنا ہے کہ کلیجے تے ٹھنڈ پہ جائے سادہ مان ترانے ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں کیا سی جدوں کہاں پنج تن پاک نے وارث ساڈے، ادوں تیاری کرنی، ادوں تک تسا نہیں کہنا کہ اگلی لائن تے پھر انج دا کہنا ہے کہ پہلے انج دا کدے کیا ہی نہ ہوئے۔ توجہ، سادہ مان ترانے حیدر، دین دا دین ایمان، حیدر دین دا دین ایمان، حیدر آیت پڑھ مباہلے والے پاک نبی جانے حیدر، پتر وارے یار دے ناتو عشق داؤ سلطان حیدر، عشق داؤ سلطان حیدر، انسان دا مولا ہے ایک ایسا انسان حیدر، ہاں کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان حیدر، مومن کون منافق کون دوواں دا میزان حیدر، دوواں دا میزان حیدر۔ ہن او آئی ڈی کارڈ چیک کرنا، جڑا ہاتھ اٹھا کے اونچا نہ بولے دوواں دا میدان حیدر، پنج تن پاک نے وارث ساڈے، پنج تن پاک نے وارث ساڈے، پنج تن پاک نے وارث ساڈے، ساڈا دین ایمان حیدر 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 جزاک اللہ، نعرہ حیدری۔ بلندی تے سب دے نصیب آ گئے نے، محفل وچ امیر یا غریب آ گئے نے، گل بادشاہ سرکار نو ویکھو تو انج لگدا ہے
جی میں خان بادشاہ صاحب قریب آ گئے نے. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی کے یا ساتھ. زمین یا زمین یا زمین. یہ نعرہ میں لگا لوں, میں لگا لوں. جس کا ضمیر زندہ وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا حق ضمیر, حق ضمیر, حق ضمیر, حق ضمیر, حق ضمیر. قبلہ باغداری سرکار, قبلہ چند بادشاہ سرکار, قبلہ پیر بادشاہ سرکار, قبلہ گل بادشاہ سرکار, قبلہ اویس بادشاہ سرکار, آستانہ عالیہ سالکہ باشری. آئیے التماس گزار, میں قبلہ سے گزارش کروں گا. میری والدہ بیمار ہیں, جن کے پاؤں چوم کے نکلتا ہوں تو گھر سے تو ڈولتا نہیں کسی میدان میں. ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. میں دعا کا طلبگار بن کے حاضر ہوں. اللہ ان کو صحت کے ساتھ ان کا سایہ سر پہ سلامت رکھے. کیونکہ چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے میں نے, جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے. باپ حقیقی بخت ہوندے نے, گھر دے وچ درخت ہوندے نے. غصے تے تکرار دی بولی ایویں ہوندی پیار دی بولی. کی ہویا کہ سخت ہوندے نے, گھر دے وچ درخت ہوندے نے. باپ حقیقی بخت ہوندے نے. اللہ پاک قبلہ حضور خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ کا فیض بصورت قبلہ حضور گل بادشاہ سرکار دامت برکات عالیہ قیامت کی فجر تک جاری و ساری ہے. باپ حقیقی بخت ہوندے نے, گھر دے وچ درخت ہوندے نے. غصے تے تکرار دی بولی ایویں ہوندی پیار دی بولی. کی ہویا جے سخت ہوندے نے, گھر دے وچ درخت ہوندے نے. باپ حقیقی بخت ہوندے نے. اینا تے بڑھاپے جد ہوندے نے, تیاں پتر بھل جاندے نے. پھر بھی جگر دا لخت ہوندے نے, گھر دے وچ درخت ہوندے نے. گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے, ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے, کانٹے نہیں چبھتے. آپ سب کا شکریہ. میں آج کی اس عرص پاک کی انتظامیہ جتنی بھی ہے, میں ان کو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر سلام پیش کرتا ہوں. 6-7 سال سے میری مسلسل یہاں حاضری ہو رہی ہے. آج یہ انتظامات پہلے سے قدرے حسین اور بہترین انداز کے ساتھ انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ان کی زندگیوں کو سجائے, اللہ ان کے گھروں کو سجائے, بار بار مکہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. قبلہ گل بادشاہ سرکار آپ کا صدقہ اور مشائخ نقشبند سالکہ باز شریف کا صدقہ ہم سب کے لیے اللہ پاک مکہ مدینہ پاک کے راستے کھول دے. جلد سے جلد اس دیار کی حاضری نصیب ہو. التماس گزار معروف ثنا خان مصطفیٰ میرے انتہائی مخلص بھائی, خوبصورت رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے حضور کی نعت آسن انداز کے ساتھ نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھنے والے اللہ پاک نے جنہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. یہ سٹیج چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنا عقیدہ نہیں بیچتے, اور ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں پکا ٹھکا سنی ہاں, میرے دل وچ کوئی خرابی نہیں. بے ادبی کرے جو صحابہ دی, میں او بدمست شرابی نہیں. میں او بدمست شرابی نہیں جڑی ہر تالے نو لگ جاوے, میں او شیطان دی چابی نہیں. میں پکا ٹھکا سنی ہاں. اللہ اس عقیدے پر زندہ رکھے, اسی عقیدے پر موت اور اسی عقیدہ حق کے ساتھ حشر کے میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم مقام عزت مآب ہمارے دلوں کی دھڑکن, کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے میرے مسلک کا مان تران معروف نعت خان خوشبو اور خوش گلو میری مراد جناب بھائی ریحان حبیب سہروردی صاحب, آپ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک نعرہ بلند کیجئے جو آئندہ سال تک یاد رہے. نعرہ تکبیر. میں 18,000 چنگ جا کے پڑھنا ہے, 18,000 چنگ تو بھی اگے, تے جے تسی اچھی بولو تو میں رستہ چیرتا جاواں گا. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, باد زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. ہن نعرہ گج کے وہ لانا ہے جڑا میرا بابا خادم رضوی لا گیا.
لاہور جاؤ بابا جی دی تربت تے اتنا بڑا پھلاں دا ڈھیر لگدا ہے، پھول اٹھا اٹھا کے میانی دے قبرستان قبور تے تقسیم کیتے جاندے نے، پھلاں دا ڈھیر کٹدا نہیں۔ میں رات دے 2:30 بجے بابا جی دی قبر تے کنگ لایا، میں کہا بابا جی ہن تے غیر بھی آ رہے نے، جڑے تانوں معذور کہندے سی وہ بھی آ رہے نے، پھول لے آ رہے نے، گل دی سمجھ نہیں آئی۔ بابا جی دی قبر چوں آواز آئی، او چلیا میں کہندا نہیں سی مالکاں دے ہو جاؤ، کنڈ نہیں لگن دیندے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گج کے تے ایمان آلیاں دا نعرہ ہے تے ایمان نال لانا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ کوئی لب خاموش نہ رہے، باواز بلند مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں، پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا جمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن نسنا لا يمكن الثناء كما كان بعد خدا بزرگ قسم مختصر پڑھیے صلی اللہ علیہ مجھے بخوبی علم ہے کہ میں سالکہ آباد شریف میں موجود ہوں۔ جس طرح بھائی جان کہہ رہے تھے نا کہ اے ذوق اتھے آ کے لبدا ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو عقیدے کی خوشبو ہے سبحان اللہ، وہ یہاں سے آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے پتہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیوانہ وار پڑھ رہے ہیں، لیکن اس دیوانگی میں اور ذرا
آپ کی کیفیات دیکھنا چاہتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں کتنے ذوق شوق کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں، یہ پوری وادی گونج جائے. ایک دفعہ اتنی بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا، کیسا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا، کیسا ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا، کیسا ہو گیا اور بھی وہ کفر کا کالا، کیسا. ایک لفظ کہیں گے وہ ہے کیسا. ہائے ہائے، وہ کیسا میں نے آپ سے سننا ہے، ذرا تگڑے ہو کر بولے گا. ہو گیا اور بھی کفر کا کالا، کیسا. آواز نہیں آئی مجھے. ہو گیا اور بھی کفر کا کالا، کیسا ہو گئی صورت سرکار پہ ہو گئی صورت سرکار پہ تکمیل جمال، حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا، کیسا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ. آتی تھی ہر قدم پہ صدا، ادنو منی اے محبوب اور قریبا. ہائے ہائے، تو ادنو منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا، قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا. پڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا، مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا. مقام کے نظارے سلام کہتے، شب معراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ،
تو بتلائیے ہاں دیکھنے والا کیسا. بہرے اسیاں کی نظر یعنی گناہوں کے دریا میں یہ ڈوبا جا رہا تھا ریاض. بہرے اسیاں کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریاض. بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا. ارے بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا. پڑھیے صلی علی. کیا بات ہے، واہ واہ. محمد گونجا جائے صلی علی شفیع. کدے وچ خواب دے ہووے. تگڑے ہو جائیں بھائی. کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ یا. جب یا رسول اللہ کہنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے. کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ یا. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. ہو بڑی حسرت ہے بڑی حسرت گئی تڑے بوہے تے مٹھا ٹیکدا مر جاواں. تڑے نام دا پال کے مچ سونا سیکدا سیکدا مر جاواں. پیدا دوریاں دا نال گجواں دی انج میچدا مر جاواں. ہووے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھدا مر جاواں. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں ذرا دیوانہ وار بولو. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ. چمک جاوے دھمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ. چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا. کسے نو
مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ رسول اللہ چمک جاوے چمک جاوے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ اپنے شیخ پر نگاہ رکھیں، دیکھیں پیر صاحب کیسے سن رہے ہیں اور ایسے ہی ادا میں کہیں کدی وچ خواب دے ہووے رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے میں نے آپ کو دیکھنا ہے اگلے مصرے میں کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے میں نو صرف تیرا ایک سہارا یا رسول اللہ میں نو صرف تیرا ایک سہارا رسول اللہ گناہ قبلہ پیر سائیں فرما رہے ہیں جس کو رسول اللہ کا سہارا ہے اور وہ اسی سہارے پر چل رہا ہے وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے جہاں جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے میں نو صرف تیرا ایک سہارا رسول آوازانوں بلند کرو کہو ہاتھ میں نو صرف تیرا ایک سہارا رسول اللہ بولو میں نو صرف تیرا ایک سہارا زندہ باد گناہاں دی گھمڑ گھیری
دے وچ گھیرے پئی کھاندے گناہاں دی گھمن گھیری دے وچ گھیرے پئی کھاندے میری کشتی نو مل جاوے کنارا یا رسول اللہ محبوب جے ہویو رب پانا جیڑی گل منوا سکتا ہے تیڈی عرش فرشتے پئی گناہگار چھڑوا سکتا ہے سارے زندگی جو کیتے آسان عمل برے سودے نیک لکھائیں لکھوا سکتا ہے او خلیل جائے پروانے نو چڑا کول بلوا سکتا ہے میری کشتی نو مل جاوے کنارا یا للہ گناہاں دی گھمن گھیری دے وچ گھیرے پئی کھاندی میری کشتی نو مل جاوے کنارا یا جس کا دل مدینہ مدینہ ہوتا ہے وہ جو ہو رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ذرا توجہ چاہتا ہوں حسین ابن علی دا واسطہ میں نو بچا لینا حسین ابن علی دا واسطہ سانو بچا لینا ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو جدو ہوئے گا عملہ دا تارا یا رسول اللہ جدو ہوئے گا عملہ دا تارا یا زندہ کیا بات ہے زندہ تاجدار ختم نبوت گل ساری مالکاں دی ہے بس ہاتھ چک کے کہو تاجدار ختم نبوت مٹھا نہیں بہت اچھا تاجدار ختم نبوت اچھا سن لوں آپ سے پھر لبیک کا نعرہ یا رسول اللہ میں حاضر میرے مال بھی حاضر میری جان بھی حاضر میری آل بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر سب کچھ حاضر ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت حضور
تو زندگی فضول. بھائی ٹھہر جائیں ابھی. تو زندگی فضول. ابھی میں نے اس نعت کا مقطع نہیں پڑھا, لیکن پڑھنے سے پہلے اندر سے مچل رہا ہوں. ہائے ہائے. تو شاید میں آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھا جاؤں حضور کے کرم سے, اور اگر دل میں بات اتر جائے تو پھر مجھے ذرا نظر بھی آئے کہ ذوق کتنا آپ تک پہنچا ہے. مقطع ہے. عرش تو فرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر. عرش تو فرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر. توجہ. خدا تینو خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ. الشہباز ساؤنڈ اور ثاقب ساؤنڈ کا خوبصورت اشتراک ہے, اور بڑے طاقتور انداز میں آپ ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں, ہر فن کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب نے ایک نعت شریف کے لیے حکم کیا ہے, اور بہت اختصار سے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں, کیونکہ موسم بھی کئی کروٹیں بدل رہا ہے. لیکن عاشق تے اتھے ہی ہے نا. آئے 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 آئے. ذرا اچھے بولو نا. تاجدار ختم نبوت. جڑا اتھے وہ بولے تاجدار ختم نبوت. پیر صاحب نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے اس کے چند اشعار ہیں. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. بولو نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. سینے کیے ہیں روشن, دل جگمگا دیے ہیں. لہرا کے زلف مشکی نافے لوٹا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. بولو جس راہ چل دیے ہیں, کوچے آنکھیں کسی نے مانگی 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 آنکھیں کسی نے مانگی, جلوہ کسی نے مانگا, ذرا کسی نے چاہا, صحرا کسی نے مانگا. پڑھ کر ہی اسے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا,
دیے کہیے دریا بہا دیے دل پہ بہا دیے یہ اٹھ کیوں رہے ہیں آپ اٹھ کیوں رہے ہیں آپ اٹھ کیوں رہے ہیں آپ اٹھ کیوں رہے ہیں اٹھ کیوں رہے ہیں اٹھ کیوں رہے ہیں جی بارش سے اٹھ گئے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اٹھ گئے اللہ اکبر ہے جی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ پانی کچھ نہیں کہنا انشاءاللہ رحمت کا پانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ان کی محبت دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں غنچے پسا دیے بولو جس راہ چل دیے پیر صاحب نے جس شعر کے لیے کہا وہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں اپنے کرم سے جو اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں دیکھو تو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد پوتا اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جسم پہ آ گئے ہو سکے بٹھا دیے جس سے آ گئے سکے بٹھا دیے ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں اور مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں سب نے مل کر کہہ دینا ہے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیٹھ جائیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آزدار ماشاءاللہ احباب ذکر تمام احباب جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے پیچھے بیٹھ جائیں برائے مہربانی یہ براندے والے احباب بھی آپ بیٹھ جائیں وقت دعا ہے وقت مناجات ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے وسیلے سے دعا اور التجا کریں گے میں گزارش کروں گا محترم خلیفہ صوفی ضیاء الدین نقشبندی صاحب آپ شجر شریف پیش فرمائیں گے شجر شریف پہ جب بھی واسطے کا لفظ آئے آپ نے بلند آواز کے ساتھ آمین اور آمین کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء حمد با ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے خواجہ سلیمان خواجہ قاسم خواجہ جعفر کے طفیل با یزید ابو الحسن پیر خدا کے واسطے ولی خواجہ یوسف عبد الخالق با خدا خواجہ عارف خواجہ محمود عطیہ کے واسطے شیخ علی بابا سماسی شاہ کلال بادشاہ شاہ بہاؤدین مقبول خدا کے واسطے پیر علاء الدین خواجہ یعقوب شاہ عبید اللہ خواجہ زاہد خواجہ درویش اسفیاء کے واسطے خواجہ مکنگی باقی باللہ والی سرحن شریف شاہ مجدد شاہ حسین عبد الباسط پرزیا کے واسطے عبد القادر سید محمود خواجہ عبداللہ ولی شاہ عنایت خواجہ احمد خشدہ کے واسطے خواجہ عبد الصبور گل محمد پارسا خواجہ عبد الغفور چشمہ فیض خدا کے واسطے خواجہ عبد المجید خواجہ عبد العزیز دلربا شاہ ملوک عاشق ذات خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی کینیا شریف خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی امام اولیاء کے واسطے دل کو اپنے نور سے پرنور کر دے اے خدا خواجہ قاضی پیر محمد عبد الرحیم باغربی بانی و والی صادق آباد شریف پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ خواجہ پیر محمد عبد الحکیم گنج عرفان چشمہ فیض خدا کے واسطے روح کی تاریکیاں ہوں دور ہم سے اے کریم مرشد چنگ پیر قبلہ باصفا کے واسطے تیرے بندوں کے لیے یہ فیض حق جاری رہے تاجدار سالک آباد شریف خواجہ پیر محمد ضمیر اعظم رہنما کے واسطے معرفت کے نور سے قلب و نظر پر نور ہو پیر گل بادشاہ سرکار رضائے محمد مصطفیٰ کے واسطے جس قدر ہیں جملہ اہل خاندان نقش بند کر منور سب کے دل بدر دوجا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تم سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ سب درود و سب سلام سید القونین ختم الانبیاء کے واسطے شیئن للہ چوگدائی مستمن از تو پہلے خواجگان نقش بند المدد یا خواجہ مشکل کشا ما ہما محتاج تو حاجت روا مفلسان آمدہ در تو شیئن للہ از جمال رویتو دست کشا جانب زنبیل ما آفری بر دست بر بازوے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو مالک ہے پوری کائنات کا میرا درود لامحدود اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا ستاروں کو دمک چاند کو چمک سورج کو روشنی ملی اور میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا آج کا یہ خوبصورت اجتماع اللہ کی رحمتوں والا اللہ کے کرم والا اللہ کے فضل والا اجتماع اللہ اس اجتماع کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ رب کا کرم ہے, یہ رب کا فضل ہے, رب کی مہربانی ہے. رب نے ہمیں سچوں کا سنگ عطا فرمایا ہوا ہے, اور ان لوگوں کا سنگ عطا فرمایا ہوا ہے جن کی زندگی اگر اٹھا کے دیکھی جائے پوری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزری ہوئی ہے. حضور بابا جی باغ درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے اس آستانے پہ آنے والوں, حضور بابا جی باغ درویش سرکار وہ فقیر تھے. آپ کا یہ قول ہے, آپ فرماتے ہیں بیٹا فقیر کی کرامت یا فقیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو. اگر ایک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, اگر شریعت کا وہ باغی ہے, وہ جادوگر ہو سکتا ہے, فقیر نہیں ہو سکتا. تو دوستو یہ تمام کا تمام فیض, یہ رونقیں, یہ بہاریں, یہ تبھی ملتی ہیں جب بندی کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب حضور کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے تو اللہ اپنے نبی کی غلامی کی نسبت کی وجہ سے اس بندے کو رنگ عطا فرما دیتا ہے, اور ایسا رنگ عطا فرماتا ہے جس رنگ کی کوئی مثل نہیں ہوتی, اس کے مدِ مقابل کوئی نہیں ہوتا. اللہ اتنا خوبصورت رنگ عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے ان مشائخ کو صرف غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے رنگ عطا فرمایا ہے. تو ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے, اگر ہم صوفیاء کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں دیکھیں تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اے ان اولیاء اللہ کے مسکن پہ آنے والوں, اگر تم بھی اپنی زندگیوں میں رنگ چاہتے ہو, اگر اپنی زندگیوں میں بہار چاہتے ہو, روشنیاں چاہتے ہو, رونقیں چاہتے ہو, پھر در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ, اللہ تمہیں روشن فرما دے گا, اللہ تمہیں روشن فرما دے گا. تو اللہ ان اولیاء کا میں سنگ عطا فرمائے, اللہ ان اولیاء کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکا, موسم کا بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے, یہ رب کا فضل ہے, یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. جس محفل کو اللہ قبول فرماتا ہے ایسی بہاریں عطا فرما دیتا ہے, ایسی رونقیں عطا فرما دیتا ہے, ایسے رنگ عطا فرما دیتا ہے. اللہ آپ سب کی حاضری کو, اللہ آپ کے اس حضور مشائخ صالح آباد شریف کے اس مسکن پہ آنا قبول فرمائے, اور اللہ آپ کو ان کا فیض و برکات عطا فرمائے. ابھی دعا ہوگی, دعا سے پہلے ذکر کریں گے, اور ذکر اس طرح کریں. حضور بابا جی باغ درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے دور کے اندر جب ذکر شریف ہوا کرتا تھا تو وہاں کی در و دیوار سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی. تو ہم اسی فیض کو تقسیم کر رہے ہیں. جب بندے تک وہ فیض پہنچ رہا ہو تو اس کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے. تو کوئی زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. ہو لا الہ الا یہ ذکر جو ہے یہ رب کا تحفہ ہے. سنیں, یہ رب کا تحفہ ہے, اور ایسا تحفہ ہے جس کی مثل بھی نہیں. بڑا خوبصورت تحفہ ہے, اور رب نے ہمیں عطا کیا یہ تحفہ. بندہ بندے کو تحفہ دے تو وہ بندہ بڑا اس کا خیال کرتا ہے. تو یہاں جو رب نے تحفہ دیا ہوا ہے, جب اس کا وقت آئے تو بندہ باتوں میں لگا ہوا ہو, بندے کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو, پھر مزہ نہیں ہے. اتنا جھوم کے ذکر کرے کہ صوفیاء کہتے ہیں, امام غزالی علیہ رحمہ آپ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے, اس کا دل گندا ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ایک چیز سے صاف ہوگا. سوال کرنے والے نے سوال کیا, حضرت بتائیں وہ کیسے صاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو.
جب رب کا ذکر کرو گے. اور حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ ایسا نور والا ہے، یہ کلمے کے اندر ایسی قوت ہے، ایسا اللہ کا کرم ہے، ایسا نور ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اس ذکر میں خود بھی شامل ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والوں کی گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے خاموش نہیں رہنا. سنیں، آپ کوشش کریں ذکر میں شامل ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. اور رب سے جب بھی مانگا جائے، رات کے کسی حصہ کے اندر مانگا جائے، دن کو مانگا جائے، کسی بھی لمحہ کے اندر رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جائے تو رب فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں. جب بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. لیکن رب نے ایک راستہ اس کی رہنمائی کی. رب فرماتا ہے ایک راستے کی رہنمائی میں کرتا ہوں، اگر اس راستے سے ہو کر آؤ گے تو سب کچھ عطا کر دوں گا. رب وہ کون سا راستہ ہے؟ رب فرماتا ہے وہ میرے محبوب کا راستہ ہے. رب فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ سے ہو کر جب میری بارگاہ میں آؤ گے تمہیں میں سب کچھ عطا کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں میں اپنے محمد اپنے محبوب کی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اپنے محبوب کی محبت کا نور بھی عطا فرما دوں گا. تو اس لیے آقا کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اللہ اس محفل کی فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. اللہ جتنا بھی یہ سلسلہ ہوا اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کو اس سلسلے کا نور عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ اصحابہ وبارک وسلم. اے بار الہ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ذکر و اذکار ہوا، آقا کے غلاموں نے اپنی غلامی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تیرے ایک بارگاہ میں اپنی غلامی کو پیش کیا. لنگر پاک کا اہتمام اللہ جو کچھ ہوا اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے ہوا. اللہ اس سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے بار الہ یہ تمام گلدستہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے آقا کے والدین کریمین، حسنین کریمین، آل پاک، ازواج مطہرات سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. انبیاء رسول اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سب کے اللہ حضور کے وسیلہ سے جمیع غزوات کی شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شہنشاہ نقشبند، تاجدار نقشبند حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جمیع سلاسل کے اولیاء، صوفیاء، فقراء، فقہاء، صالحین، مومنین، مسلمین سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور غوث اعظم پاک، حضور مجدد پاک، امام صاحب اللہ تمام حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ بالخصوص مشایخ نقشبند موڑا شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مشایخ نقشبند باغدرہ شریف، سالک آباد شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما.
اے بار الہ حضور کے وسیلہ سے یہ تمام گلدستہ حضور بابا جی باغ درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ سے حضور قبلہ پیر چند پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور تاجدار سالک آباد شریف امام الصابرین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ سے حضور قبلہ پیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ حضور کی جتنے بھی غلام کلمہ شریف پر قائم رہ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہ کر اس کائنات سے رخصت ہوئے، اللہ سب کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ سب کو جنت میں اعلی عرفہ مقام عطا فرما۔ اللہ بالخصوص یہ تمام گلدستہ ہم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کی بھی درجات بلند فرما، جنت میں اعلی عرفہ مقام عطا فرما۔ اے بار الہ حاضرین کے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب، بزرگ، والدین، اللہ جتنے بھی دوست دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بارگاہ میں یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ اس محفل کی فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو معافی عطا فرما۔ اللہ تیرے کرم کے اللہ طالب ہیں، اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ تیرے فضل کے طالب ہے، اپنا فضل عطا فرما۔ اللہ غیر کی ذکر سے میں محفوظ فرما، غیر کی غلامی سے میں محفوظ فرما۔ اللہ ہر آنے والا کمال عطا فرما، زوال سے محفوظ فرما۔ حضور کی غلامی عطا فرما، غیر کی غلامی سے میں محفوظ فرما، غیر کی ذکر سے میں محفوظ فرما۔ اللہ مشائخ کی توجہات میں عطا فرما۔ اللہ ہمارے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اللہ حضور کے وسیلہ سے، حضور کے منہ مبارک کے وسیلہ سے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، وسوسہ سے میں نجات عطا فرما۔ اللہ لنگر پکانے والے، لنگر کا اہتمام کرنے والے اللہ سب غلاموں کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ حضور کی ساری امت میں خیر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ ہر قسم کے ظلم سے میں محفوظ فرما، یہود کی سازش سے میں محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کے لیے نظام مصطفیٰ اللہ نافذ فرما۔ اللہ جو اس نظام کے لیے ہمت کر رہے ہیں اللہ انہیں فتح عطا فرما، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ حضور کی امت کو نظر بس سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری زبانوں کو مٹھاس عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ محبت رسول عطا فرما۔ اللہ مولا صدیق اکبر جیسا عشق عطا فرما، مولا حیدر کرار جیسی شجاعت عطا فرما، مولا فاروق اعظم جیسا ہمیں اللہ عدل عطا فرما۔ اللہ مولا عثمان غنی جیسا اللہ ہمیں دولت عطا فرما۔ اللہ تقسیم کرنے والے لنگر عطا فرما۔ اللہ سب دوست جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اللہ سب کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، واپسی کے سفر کو مبارک فرما۔ بے اولادوں کو نرینہ صالح غلام مصطفیٰ اولاد عطا فرما۔ اللہ نہ سمجھو کو سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دین پہ کاربند فرما، غیر شرع کاموں سے میں محفوظ فرما۔ اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ صالح غلام مصطفیٰ اولاد عطا فرما۔ اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الوعد الامین۔ ہم تو زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے، آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے، اور کیجیو میری عرض ان کی برکت سے قبول، ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر دعا